ایک صاحب نے سوال کیا قرآن کریم میں کتنے صحابہ کا نام آیا ہے؟ دیکھیں نام تو قرآن کریم میں صرف ایک ہی صحابی کا آیا ہے، حضرت زید، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو نام براہ راست صرف ان ایک ہی صحابی کا ذکر ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا۔ باقی بغیر نام لیے صحابہ کرام کا تذکرہ تو جا بجا ہے، صحابہ کرام کے تذکرے سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اسی طرح لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ قرآن کریم میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تو یوں ذکر تو صحابہ کا بہت بکثرت ہے، نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ محمد منتظر انڈیا سے سوال پوچھا ہے، اگلی صف میں جگہ خالی ہو، پچھلی صف والوں کی نماز ہو جائے گی؟ مفتی صاحب، اگر جماعت کی نماز میں اگلی صف میں دونوں سائڈوں میں اتنی جگہ خالی ہو جس میں 2-3 نمازی آ جائیں اور پچھلی صف میں نمازی ہوں تو ایسے میں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، اس طرح یہ عمل کرنا مکروہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اب کسی کو لگتا ہے کہ یار امام رکوع میں چلا گیا اور اگلی صف میں اگر میں اینڈ میں جا کے امام کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کروں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا اور پھر نماز امام کے سلام پھیرنے کے بعد مجھے 1 رکعت پڑھنی پڑے گی، اس چکر میں ہم لوگ پچھلی صف میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو اسی طرح ایک صحابی آیا اور پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ جب نماز آپ نے مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو ایسے حال میں آیا کرو کہ تم پر سنجیدگی، وقار تمہاری شخصیت سے جھلکنا چاہیے، اور دوڑتے بھاگتے نہ آیا کرو نماز کے لیے، اور جب پہنچ جاؤ تو جو نماز امام کے ساتھ مل جائے ما ادرکتم فصلوا اور ما فاتکم فاتموا، جو نماز امام کے ساتھ مل گئی تو وہ نماز پڑھ لیں، جو رکعت امام کے ساتھ نہ ملی وہ امام کے نماز مکمل کرنے کے بعد مکمل کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب کر کے براہ راست فرمایا لا تعد، آئندہ ایسا عمل نہیں کرنا، یعنی آج تو تم نے یہ کر لیا کہ اگلی صف چھوڑ کے پچھلی صف میں ہی کھڑے ہو گئے امام کی اقتداء میں، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ مسجد میں دوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا تیز چلنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک رغبت کا اظہار ہو کہ بھئی نماز کے لیے مطلب دلی چاہت کا ایک اظہار ہو رہا ہے، لیکن دوڑتے ہوئے جانا یہ حدیث میں منع ہے، تو اسی چکر میں ہم لوگ اگلی صف چھوڑتے ہیں۔ تو حدیث میں جب صراحتاً منع ہے تو ہم نے تو نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، اور اللہ کی رضا ہمیں اس وقت حاصل ہوگی جب سنت اور حدیث کے مطابق ہوگی، اور حدیث میں یہ حکم ہے۔ تو نماز تو جیسے آپ نے پوچھا ہے نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ نامکمل ہی رہے گی، مکمل نماز نہیں ہوگی۔